وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر الناس لا يشكرون. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احساس کے پھولوں پہ خزاں آ نہیں سکتی، احساس کے پھولوں پہ خزاں آ نہیں سکتی، الفت کے چمنزار سدا زندہ رہیں گے. ہے اپنا جنوں عظمت دوران کی کہانی، ہے اپنا جنوں عظمت دوران کی کہانی، عظمت کے طلبگار سدا زندہ رہیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم و حاضرین و مسلمانان و موحدین، خصوصاً قائد انقلاب قرآنی، مرکزی امیر د جماعت اشاعت التوحید والسنہ اور صدر د وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان، زما شیخ مربی حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب الطاہری اکرمہ اللہ تعالی وعزہ، داغی اور داغین علاوہ دنور و مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، زعماء ملت کے سامنے مرکزی اجتماع پنجپیر کی آخری نشست سے آپ کا بھائی حقیر فقیر آپ سے مخاطب ہے. امیر محترم کے حکم کے مطابق اردو زبان میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اپنے دل کے جذبات آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ منظر پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے. پنجپیر کی دھرتی پر موحدین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر آج مجھے ایک یاد دلا رہا ہے. ایک زمانہ پہلے اس ندی کے کنارے ایک استاذ اور شاگرد نے بیٹھ کر مشن رسالت کو آگے بڑھانے کا عزم کیا تھا. میری مراد رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے تھے اور امام انقلاب قرآنی فقید المثال مجاہد ملت
حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، دونوں نے یہاں اس زمین پر اس ندی کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی خدمت کا، توحید و سنت کی اشاعت کا عزم کیا تھا۔ وہ زمانہ، وہ دور ظلمت کا دور تھا۔ اللہ کے قرآن کو کھولنا، کھول کھول کر اللہ کے بندوں کے سامنے رکھنا، اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ لیکن اس مرد درویش نے اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں پہلے سے لکھ لیا تھا۔ زندگی سے وہ طمع قطع کر کے میدان عمل میں اترے تھے۔ آج ان کے اس اخلاص اور جہد مسلسل کی برکت سے اس جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے وہ دور دیکھا کہ دوسری جماعتوں کے سربراہان، دوسری جماعتوں کے امراء بغیر کسی باضابطہ دعوت کے پنجپیر کے اجتماع میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی تائید کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ میرے قائد محترم کی سیاسی بصیرت ہے۔ ایک زمانے میں اشاعت کا نام لینا مشکل تھا، اشاعتیوں کی تائید کرنا مبتدئین کے لیے ناممکن تھا۔ آج میرے قائد محترم کی بصیرت کا اثر اور نتیجہ ہے کہ وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، جماعتوں کے قائدین اس سٹیج پر کھڑے ہو کر لب کشائی کو اپنی سعادت کہتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، پھر بھی یہ گلہ کرنا کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ میرے قائد نے جماعت کو یہاں تک پہنچایا، حد نظر تک انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، دشت و دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ یہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جماعت کا کام، جماعت کا مشن توحید و سنت کی اشاعت، مشن رسالت کی پاسداری بحمد اللہ قائد کی قیادت میں جماعت کے اراکین بخوبی نبھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہمیں اطمینان ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ اللہ نے ہمیں قائد بھی شیخ القرآن دیا، مرکز بھی دار القرآن دیا، مشن بھی انقلاب قرآن دیا۔ دنیا والے تماشا کرتے رہ گئے، دنیا والے بہانے بناتے رہ گئے، لیکن اشاعت چھا گئی ہے، اشاعت آ گئی ہے، پیغام اشاعت پھیل چکا ہے۔ آج اگر اشاعتی نہ بھی ہو تو بھی اپنے آپ کو اشاعتی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے، جیسے کہ دیوبندی نہ بھی ہو اپنے آپ کو دیوبندی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے، دیوبند کے عقائد کے خلاف بھی ہو اپنے آپ پر دیوبند کا لیبل لگاتے ہیں۔ اشاعت بھی اس مقام تک پہنچ چکی ہے۔ رفقائے کار، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے قائد محترم کی قیادت پہ اعتماد کیجئے، اپنے مرکز دار القرآن سے وفاداری کیجئے۔
میں نے پچھلے سال اجتماع میں قائد محترم کی زبان سے ایک جملہ سنا تھا، اس جملے کو میں نے دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ پشتوں کا ایک نعرہ لگا تھا دوسرے لوگوں کے خلاف میں، ان کی اصلاح کے لیے، لر آؤ بر یو مسلمان، لر آؤ بر یو مسلمان۔ ہم قومی تعصب سے، عصبیت سے بالا تر اسلامی اخوت کے قائل ہیں۔ لر آؤ بر یو مسلمان۔ تو نے دیکھا افغانستان میں شیخ القرآن کے رفقا نے اتنی سپر پاور کو شکست دی، ناک رگڑ کے وہ افغانستان سے بھاگا۔ یہ جہاد کا درس دارالقرآن سے ملا تھا۔ روس کے خلاف سب سے پہلا شہید ہونے والا مجاہد وہ دارالقرآن سے فاضل تھا۔ فرنٹ لائن پر کفریہ طاقتوں کو منہ توڑ جواب دینے والا وہ دارالقرآن سے تربیت شدہ تھے، آج بھی۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہمارے رفقا مخلصین ہیں۔ ما کان للہ فہو یبقا، ما کان للہ فہو یبقا۔ امام مالک کا جملہ، وہ دو ندی کے کنارے بیٹھ کر للہیت کے جذبے سے مشن رسالت کی فکر میں سر جوڑ رہے ہیں۔ آج انسانی سروں کا یہ سمندر ہمیں بتا رہا ہے، ما کان للہ فہو یبقا۔ جو اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہو وہی باقی رہے گا۔ جو اپنے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، دنیا والوں کے لیے ہو، وہ باقی نہیں رہے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اشاعت التوحید و سنہ، اس کی بنیاد للہیت کے جذبے سے تھی، اس کا مشن للہیت کے جذبے سے چل رہا ہے۔ اس سے ٹکرانے والے فنا ہوں گے، یہ مشن بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، اور آئندہ دور بتا دے گا، آئندہ دور ان رفقا، ان موحدین، ان توحید و سنت کے داعین کا دور ہے۔ تمہیں جمنا ہوگا اے حق کے پرستار، صداقت کے نقیبو، اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبو، اے گرم سخن شاعرو، فنکار و ادیبو۔ ڈٹ جاؤ اگر تم تو زمانے کو جھکا لو، زمانہ تمہارے پیچھے آئے گا، تو نے زمانے کے پیچھے نہیں جانا۔ جماعتی اور مرکزی حوالے سے یہ پیغام کہ بھئی ہمارا مرکز دارالقرآن، ہمارا جماعتی مشن اور لاگو انقلاب قرآن ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ذالک من فضل اللہ، وائما سرا، ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ علینا۔ دا سشیو چی دا اللہ فضل و کرم و پمون باندے آغا عقیدہ دا توحید دا، جماعت دا اشاعت التوحید و سنہ دے، اگا مرکز دا توحید و دا قرآن دے۔ واتبعت ملت آبائی، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ز تابدار، ز اطاعت گزار، ز پاسدار د خپلو آباؤ د طریقی او د ملتی ما۔ ویردی آبا دیر یادی کن کم ممبر نا د مخلوق خبر کی گیا بنا ہو رہے، د پیغمبرانو، د صحابو، د اولیاءو، د بزرگانو، د مشایخو خبر چی کی گی دا بنا ہو رہے، چی د چاہ نہیں اگا بدا سیوائی، د چاچی آباوی بیا داسی آباوی قابل ذکر تب د خپل پلار سے یادے۔
تب سے یادے دمونو پا دمونو شکرانی دا اختر پورس پوینو لڑلی جامی سرمنی تب دخپلو آباو سے یادے تب دخپلو آباو اسقاتون یادے دمڑی پا خیراتونو کی دو رجو مجمی دو گوڑی چکے دا صابون چکے دا کفن ٹوٹی ستا آبا تی یاد کا دا یادولو ندی زما آبا چیز یادوم دا یادولو دی دا زما آبا دی زما مشران دی زما استازان دی زما مشایخ دی چی دی زینا دا قرآن چگا پور تکڑا دا دنیا گڑ گڑ تو رسیدہ عرب عجم یورپ دا قرآن پا درسونو آباد شا اللہ پی جندہ حق دا اللہ پی جندہ رسول اللہ پی جندہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دا محمد الرسول اللہ پی جندہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ مخ کی شیخ سے خبرہ کولا چا اللہ نہ پی جندہ چا انبیاء دا انبیاء عصمت نہ پی جندہ چا صحابہ دا غی مقام نہ پی جندہ دی جماعت پدی وطن کی خلق لدہ اللہ تعارف دا اللہ دا کتاب پر ذریعہ کو دا گناوہ چپرائی نستو کتاب اللہ دا پارا دا رضا دا اللہ پا منشا دا اللہ پا نہج دا محمد رسول اللہ دا پارا دا اصلاح دا عباد اللہ دا جرمو دی مرکز دی جماعت خلاف چکی دا فریقین جدا کی گی لگیا دی دی مشن مخالفت چکی زاغت حق نشمویلی زانت دی اشاعتی وائی زانت دی اشاعت آغا مقام ترسیدلے چی اشاعتی بنی او زانت بے وائی آغا وخلار چی دانو ما غستل گرانو اس کو مزیدی اس اشاعتی نہیں او زانت اشاعتی ہوئی دے اشاعت التوحید و سنہ امیر معلوم دے مرکز معلوم دے بیاد اشاعت فیصلی پا اصولو کی تاسو نا تپوس کم او مسلمانانو ظاہری خبر کم زمان دورا خبر ارادہ نوا شیخ سے محترم تشریف فرما دے تاسو نا تپوس کم دا اشاعت التوحید و سنہ فیصلہ دا وحدت المدارس الاسلامیہ دا حق دا کا نا حق دا دا انفرادی دا کا اجتماعی دا 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 شیخ صاحب ذاتی دا کا دا جماعتی دا کا ذاتی فیصلہ ہے بیام طالب اعتراض حق نو کدا انفرادی فیصلہ ہے بیام طالب اطاعت ضرورت ہو لیکن یو جماعتی فیصلہ دا اکابرین اشاعت ارمان دا مشایخ اشاعت ارمان دا شیخ القرآن علیہ الغفران او دا غد مرگر ارمان چنن پورا کی گی بیا زمائی او اشاعتی برگر ایراپورٹ کی گی اور دیوئی زم مطمئن نیما زما تحفظات دی زما تحفظات دی زم مطمئن نیما تازو نشم مطمئن کولی اللہ دی مطمئن کا بیدہ انفرادی ذاتی وقتی فیصلہ ندا زمانہ مخ کی شیخ القرآن رحمہ اللہ تنظیم المدارس پنم منظمہ جوڑا کڑیوا نن آغا میوہ دارا ونا دمیوی دور کولو جوگشوا نو تعصب و دا حسد پا سیلاب تلاؤ دا تعصب اور دا حسد پا سیلاب تلاؤ زانتا نم دا اشاعت اغسطن کی اغبا دا وحدت المدارس خلاف پورتا کی گی و پاسی ستاپ اشاعتی کی دو مطمئن اصولی فیصلہ وحدت المدارس الاسلامیہ کا ہوا وفاق المدارس کا نام آج تک نہیں لیا لیکن جب وحدت کا وجود سامنے آیا ترقی محسوس ہوئی تو وفاق المدارس کی تائید کر دی کیا یہ بات آیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سٹیج سے وفاق کو نفاق کا نام دیا جاتا تھا؟ کیا یہ بات آیا نہیں ہے
کہ سماع الموتیٰ کے قائلین کو مشرک کہا جاتا تھا؟ کیا یہ بات بھول بیٹھے ہو کہ نعرہ لگتا تھا اجتماعات کے سٹیج سے قبرچ پائے مردے نہیں سن دے؟ آج سماع موتیٰ کے قائلین مبتدئین سے ہاتھ ملانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ حب علی نہیں ہے، میں اسے بغض معاویہ کہتا ہوں۔ سمجھتا ہوں تعصب اور حسد کے سیلاب میں تم بہہ چکے ہو۔ او اشاعتیو، او موحدو، اشاعت التوحید و سنہ کے قائد اور امیر اپنے نظریے سے نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹنے والے ہیں، اپنے مشن میں نہ دبے ہیں، نہ دبنے والے ہیں، نہ بکے ہیں کبھی، نہ بکنے والے ہیں۔ میرا شیخ تو اکثر یہ کہتا ہے، مانا کہ میری ذات میں سو عیب ہیں مگر بکتے نہیں، خدا کی قسم ہم فقیر لوگ جب بھی فیصلہ کیا اشاعت کے مفادات میں کیا، جب بھی فیصلہ کیا موحدین کے حق میں کیا، ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے مشن کی تائید میں کیا، مشن کی ترویج میں کیا۔ آج یہ فیصلہ وحدت المدارس الاسلامیہ کا اشاعت التوحید و سنہ کے مفادات کا فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں چلے گا۔ سارے ملک کی تنظیمات وحدت المدارس الاسلامیہ، وحدت المدارس الاسلامیہ، وحدت 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 طول آوازوں میں وحدت 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 المدارس الاسلامیہ۔ میری جماعت، میرا مشن، میرا نظریہ، میرا مرکز، میرا قائد، میں نے حق مانا ہے، حق جانا ہے۔ واللہ العظیم اگر یہ مشن حق نہ ہوتا تو سمیع الحق یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ واللہ العظیم اگر یہ مرکز اہل حق کا نہ ہوتا تو سمیع الحق یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ واللہ العظیم اگر یہ قائد، یہ امیر جماعت کے حق میں نہ ہوتا تو سمیع الحق یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ میری کوئی مجبوری، کوئی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اگر میں اس جماعت اور جماعت کے اراکین کو دل و جان سے پیار کرتا ہوں، مجھے یہ مشن انبیاء کے امین نظر آئے ہیں، پاسبان رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پروانے نظر آئے ہیں۔ تو آیا وہاں پہاڑوں سے اتر کر، تو آیا بلوچستان کی دھرتی سے، سندھ گلگت بلتستان کی دھرتی سے، پنجاب سے کیوں آیا؟ یہاں ووٹ نوٹ کی کوئی بات نہیں تھی، یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ آپ نے درجنوں بلکہ سینکڑوں بیانات سنے، مختلف موضوعات پہ خطباء کرام علماء اعظام نے خطابات فرمائے۔ کیا کسی نے دنیاوی مفادات کی کوئی بات کی ہے؟ ووٹ نوٹ کی کوئی بات کی ہے؟ ہر ایک مشن رسالت کے لیے درد دل لے کے آیا تھا، درد دل تمہارے ساتھ رکھ دیا۔ اب سنو، ان سارے اجتماع کا خلاصہ سنو، مقصودی بیان امیر محترم کا ہوگا، مطلبی ہدایات ان کی ہوگی، میں ناقص اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس جماعت کی پہچان، اس مرکز کا امتیاز 5 باتوں پہ ہے۔ اس مرکز سے توحید کی اشاعت ہوئی ہے، شرک کے ظلمات کو توڑا گیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا گیا ہے۔ یہ مرکز میرا مرکز اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا مرکز بنا ہے،
جہاں بھی توحید کی صدا لگتی ہے پنچپیر کا نام احباب اور اغیار سب کے منہ پہ آتا ہے۔ یہ مرکز توحید ہے، اسی لیے میں اس سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ سنت رسول کی اشاعت کا مرکز ہے، یہاں بدعات کا خاتمہ کر کے بدعتیوں کو بدعات کے خلاف فتویٰ دینے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ آج جس کام کو یہ لوگ بدعت کہتے ہیں وہی کام سنت کا مرکز، دعوت و جہاد کا مرکز، یہاں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے رجال کار تیار کیے گئے، مختلف شعبہ جات میں انہوں نے کام کیا، یہاں سے مجاہدین ملت تیار کیے گئے، انہوں نے کفر کو منہ توڑ جواب دیا، ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑا، امت مسلمہ کے ایمان کا دفاع کیا۔ یہاں سے شہادت کی شوق میں مست مجنون وہ دنیا کے کونے کونے میں شہادت کے جذبے سے جہاد کے لیے گئے۔ سنو، میرے امیر نے کل ایک سیاسی لیڈر کے سامنے پرسوں یہ بات کہی تھی، یہ مغربی جمہوریت کی لعنت مر چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے۔ اس مردہ مغربی جمہوریت کو کسی کھڈے میں پھینکنا ہوگا، امت اور قوم کو، ملک اور ملت کو اس سے چھڑانا ہوگا۔ یہ دارالقرآن پنجپیر ہی کر سکتا ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ آگے سنو، جس کی طرف تم لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، یہ مرکز دارالقرآن تزکیے کا مرکز ہے۔ تصوف جس میں نہایت بدعات داخل ہو چکی ہیں، صحیح تصوف اور تزکیہ یہاں کیا جاتا ہے۔ قائد محترم کی اجازت کے بغیر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا قائد راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، رونے والا قائد ہے۔ تم لوگ بیعت کے نام پر دوسرے پیران باطلہ کے قدموں میں بیٹھتے ہو۔ دارالقرآن تزکیے کا مرکز ہے۔ میرا شیخ القرآن سب سے بڑا صوفی زمانے کا ہے، اسے ایسے نہ دیکھو۔ میں نے دیکھا ہے جب یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تو مجھے یہ سالار اعظم نظر آتا ہے۔ جب سیاست کے میدان میں گفتگو کرتا ہے تو سیاستدان اس کے شاگرد بنتے ہیں۔ جب یہ دعوت و تبلیغ کے لیے تڑپتا ہے تو اس کے رفقا دعوت و تبلیغ کے میدان کے امام بنتے ہیں۔ جب یہ درس قرآن اور درس حدیث کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ بڑا شیخ القرآن اور شیخ الحدیث نظر آتا ہے۔ جب میرا قائد تصوف کے شعبے میں قدم رکھتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار تزکیہ کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی نام نہاد ولی ابن ولی کی تابعداری کی ضرورت نہیں۔ میں نے زندہ جیتا جاگتا ولی دیکھا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ولی دیکھا ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالقرآن کی دا توحید اشاعت، دا سنت اشاعت، دا دعوت محنت، دا جہاد جذب کی اور دا تصوف شعبہ سرد نور شعبہ جات فعال دا او شرکائی اجتماع تاسو اخبلو علاقو کی او دخبل مشن کلی مزید آردا را روان اجتماع بیاداسی نہیں۔ زما شیخ ویلیو
شاید چرا روان اجتماع منگدی وائے تاسو مطمئنیے پا مرکز دا اشاعت التوحید و سنہ پدی مشن مطمئنیے پا وحدت المدارس الاسلامیہ مطمئنیے تاسو بددی سر امرستہ مرگرتیا کوئے نعرہ تکبیر لبیک 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 وحدت المدارس الاسلامیہ شیخ القرآن اللہ اکبر کے بس شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کی قیادت پہ مطمئن ہیں۔ میں اردو زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں مکمل اعتماد اور اطمینان کی فضا ہے۔ اگر کسی کے علاقے میں کوئی شک اور شبہ کا القاء بھی کرتا ہو تو آؤ میڈیا کی آنکھ سے انسانی سمندر کی یہ تائید دکھا دو دنیا کو۔ میرے ورکران، میرے کارکنان، اشاعت کے موحدین سارے ملک اور ساری دنیا کے میرے قائد کی قیادت پہ مطمئن ہیں۔ میں اٹھنے کا نہیں کہوں گا۔ آپ لوگوں نے قائد محترم کے بیان کے دوران اٹھ کر تائید کرنی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے مجھے اطمینان دیجئے، ہم قائد محترم کی قیادت پہ مطمئن ہیں۔ دکھا دو دنیا کو، دکھا دو دنیا کو، اشاعت میں کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اشاعتی ورکر قرآنی نظریے سے بنا ہے، یہ نظریاتی لوگ ہیں، ان کا نظریہ پختہ قرآنی ہے۔ قبروں سے کس منہ سے جاؤ گے؟ آؤ آج مشن اشاعت التوحید و سنہ کا اپناؤ۔ اس میں بغاوت کی فضا نہیں، اس میں کوئی گنجائش اختلاف کی نہیں، اس میں مشرک اور بدعتی اللہ برات کے خواہش مند تھے نہ ہیں نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اشاعتی ہے، اشاعتی نظریہ قرآنی نظریہ ٹوٹتا نہیں، بدلتا نہیں۔ مجھے کہنے کا حق ہے، میں کہوں اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت ایسی جماعت پہ۔ یہ تنظیم ظاہر کچھ بھی نہیں۔ آؤ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر قائد محترم کی قیادت میں مشن رسالت کو آگے بڑھاؤ۔ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اشاعتی پیغام پہنچاؤ، پیغام اشاعت کا پرچار کرو۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہمارا تن من دھن اشاعت التوحید و سنہ پہ قربان۔ ذالکا من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس